موضوع الدرس في عظمة الوحي وإثبات الرسالة سورة فصلت تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. سورۃ فصلت، اس کے دو نام ہیں، سورۃ فصلت اور سورۃ حامیم السجدہ. اور یہ بھی سور مکیہ میں سے ہے، اور یہ سورت تنزیل میں بھی سورت غافر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس میں تقریباً 54 آیات ہیں. اور سورت مکیہ کے معنی میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو سورتیں ہجرت سے پہلے اتری ہیں مکے میں وہ یعنی جہاں بھی اترے وہ مکیہ، اور جو سورتیں ہجرت کے بعد اتری ہیں وہ مدنیہ ہیں، چاہے وہ کسی جگہ بھی اتری. تو یہ سورت بھی ان سور مبارکہ میں ہے جن کو حوامیم کہا جاتا ہے.
اور آپ پہلے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ کہ ہوا میم جو ہیں یہ دیباج ہے، ریشم ہے. ہوا میم جو ہیں یہ عرائس القرآن ہیں. تو اس سے پہلے آپ نے سورت غافر پڑھی ہے، اس کا نام سورت غافر بھی تھا، سورت مؤمن بھی تھا. اس کا نام بھی سورت فصلت بھی ہے کہ اس میں یہ لفظ موجود ہے فصلت آیاتہ، اور اس کا نام سورت حامیم السجدہ بھی ہے کہ اس میں ایک آیت جو ہے وہ سجدہ ہے اس پر. ان آیات کے بارے میں مفسرین کرام نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں، لیکن جس کو ترجیح دی ہے ابن کثیر نے اور دیگر مفسرین نے وہ واقعہ یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں مکی زندگی میں مسلمان کمزور تھے، مستضعفین تھے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا کہ حضرت عمر اسلام لے آئے، پھر حضرت حمزہ اسلام لے آئے رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو حضرت عمر اور حضرت حمزہ بڑے لوگ تھے، ان کا ایک مقام تھا پورے قریش کے سامنے. تو اب الحمدللہ اسلام کو ایک گنا طاقت ملی. تو جب تک یعنی کمزور تھے اس وقت تک تو کافر جو ہیں وہ تخویف اور ڈرانے پر اور مسلمانوں کو ستانے پہ زور دیتے تھے. جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسلام لاتا اس کو ستاتے، اگر وہ غلام ہے اس کو مارتے، تشدد کرتے، ان کے اہل و عیال پہ تشدد کرتے اور ان کو مجبور کرتے کہ تم اسلام چھوڑ دو. لیکن جب حضرت حمزہ جیسے آدمی آ گئے جو بطل من ابطال الاسلام ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے آدمی آ گئے، تو اب کافر جو ہیں وہ تخویف سے تو ہٹ گئے، اب ترغیب اور لالچ دینے پہ آ گئے. انہوں نے کہا بھی اب تخویف سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، اب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہم ترغیب دیں، ان کو کچھ لالچ دیں تاکہ حضور کا ساتھ چھوڑ دیں. اسی ضمن میں ایک دن کفار قریش بیٹھے تھے اپنے دار الندوہ میں، اور ان کا دار الندوہ بالکل اسی طرح جہاں باب الفتح ہے نا، اسی جگہ کے قریب دار الندوہ تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے تھے حتیم میں، اور وہاں کوئی آدمی بھی نہیں تھا. تو عتبہ ابن ربیعہ جو کافروں کا بڑا آدمی ہے، ابو الولید اس کی کنیت ہے، یہ ابو سفیان کا خسر ہے. عتبہ ابن ربیعہ جو ہے یعنی یہ بھی بڑے سرداروں میں ہے، اور ابو سفیان جیسے آدمی کا خسر بھی ہے اور بڑا آدمی ہے. تو سب بیٹھے تھے. تو عتبہ کہنے لگا کہ اگر تم سب لوگ مجھے اجازت دو، اب ڈرانے سے تو مسئلہ نہیں حل ہوتا، اب یہ ہے کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو پھر میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں، ترغیب دیتا ہوں. اب تو ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہی کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا بھی تم ہمارے بڑے ہو، سردار ہو، تمہیں بڑا عقل ہے، جا کے بات کرو، اجازت ہے. تو عتبہ ابن ربیعہ حضور کی خدمت میں آئے، سلام کیا، آپ کے ساتھ بیٹھے اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل، مسئلہ ہی نہیں. اس نے کہا حضور دیکھیں، آپ ہم میں سے ایک بڑے خاندان کے فرد ہیں، اللہ نے آپ کو عبد المطلب کے گھرانے میں پیدا کیا ہے جو ہمارا سردار تھا،
اور اس کی سیادت اور قیادت اور اس کا حسب اور اس کا نسب اور اس کی سخاوت کو دنیا جانتی ہے. تو آپ ہمارے ہاں ایک بڑے عظیم النسب انسان ہیں، لیکن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ نے یہ تحریک شروع کی ہے، اس سے بڑا نقصان ہوا ہے کہ آپ نے اپنے باپ دادا کو بھی کافر قرار دے دیا کہ وہ جہنمی ہیں چونکہ وہ اسلام نہیں لے آئے، اور آپ نے اپنے بڑوں کو بھی صفحت احلامہم، ان کو پاگل یعنی بے وقوف سمجھا کہ وہ جس راستے پہ تھے وہ غلط تھا. وَفَرَّقْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَوْلَادِنَا، اور ہمارے اندر بھی آپ نے تفریقہ ڈال دیا ہے کہ اگر باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے. ایک ایک گھر میں لڑائی شروع ہو گئی ہے. آپ کے آنے سے پہلے ہم سب لوگ اکٹھے تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا. اسی لیے قرآن میں ذرا غور کیا کرو. آج کیا کہتے ہیں؟ آج یہی کہتے ہیں نا کہ مسلمان لڑتا ہے، سارا جھگڑا مسلمان کرتا ہے. وہی بات ہے جو آج سے 1400 سال پہلے کافروں نے کی ہے. وہی بات ہے جو فرعون نے کہی تھی. آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس نے اپنی قوم سے کہا تھا انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا جو نظام ہے، تمہارا جو طریقہ ہے، اس کو بدل ڈالے گا اور زمین میں فساد پھیلا دے گا. یعنی اس وقت بھی فرعون مسلمانوں کو فسادی سمجھتے تھے، انبیاء کو فسادی سمجھتے تھے. آج کا کافر جو ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جہاں فساد ہو مسلمان، جہاں فساد ہو مسلمان. یہ کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ بھی حق بات کون کہتا ہے. یہ چھوڑو، یہ کیا ہے، حق کیا ہے. اور اسی طرح ایک حق کیا ہے اور دوسرا پورے عالم پہ نظر ڈالو مظلوم کون ہے. لیکن چونکہ مسلمان ہر حال سے کمزور ہیں، زیادہ ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ ایک ایٹم گرا کے 80 لاکھ آدمی کو برباد کر دیں کوئی بات نہیں، امن کر رہے تھے. وہ دنیا کے سب سے بڑے مہلک قسم کے آلات اور مہلک قسم کی چیزیں ایجاد کریں جو تباہی کا باعث ہوں. ایک جرثومہ چھوڑ دیں تباہی ہو جائے، ایک گیس چھوڑ دیں بندے کو سانس رک جائیں، ایک وائرس چھوڑ دیں تمہاری ساری آبادیاں کھیتیاں برباد ہو جائیں. یہ تو کوئی بات نہیں، وہ تو امن کرنا چاہتے ہیں نا. یہی بات ہے جو عتبہ نے حضور سے بھی کہی. یا رسول اللہ، آپ کے آنے کے بعد جھگڑے شروع ہو گئے ہیں نا. بھائی کہنا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور نے جو بات کی وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر ٹھیک ہے مان لو، جھگڑا نہ کرو. نہیں آپ آئے تو جھگڑا ہوا نا. اور اس نے کہا کہ حضور میں نے جب تک سمجھا ہے کہ جب کوئی آدمی تحریک چلاتا ہے تو اس کے سامنے کو مقصد ہوتا ہے. یا تو مقصد دولت ہوتی ہے کہ میں بڑا آدمی بن جاؤں. تو اگر آپ کے سامنے بھی مقصد دولت ہے تو ہم تمام سردار مل کے اتنی دولت آپ کو جمع کر دیتے ہیں کہ آپ سے بڑا آدمی مکے میں کوئی نہیں ہوگا. اور اسی طرح اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ایک تحریک پیدا کر دی ہے کہ نہیں انڈیا نعرہ دے دیا کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ مکے پہ سرداری چاہتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں، ہم سارے آپ کی بیعت کر لیتے ہیں، آپ ہمارے بادشاہ بن جائیں.
اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی پیشکش کی کہ یا رسول اللہ، کبھی آدمی تحریک چلاتا ہے، ہیرو بنتا ہے کہ نام ہو جائے تاکہ کسی اعلیٰ گھر کی لڑکی سے شادی کر لے، اگر آپ کی کوئی ایسی خواہش ہے تو ایک کے بجائے ہم آپ کو 10 لڑکیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ عالی نسب ہیں، آپ سے رشتہ جوڑنے میں ہمیں کیا عیب ہے؟ آدمی تو رشتہ جوڑتا ہے، وہ بندہ ہو، عالی نسب ہو، جمال ہو، خوبصورتی ہو، کمال ہو، آپ میں کیا کمی ہے؟ اور آخری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی انسان پر جنات بھی قبضہ کر لیتے ہیں، اور وہ شیاطین الجن جو ہیں نا وہ مجبور کرتے ہیں کہ یہ کہو یہ کہو یہ کہو۔ اگر ایسا کوئی جنوں کا اثر ہو گیا ہے تو ہم سارے مکے والے اکٹھے ہو کے، بڑے بڑے کاہن موجود ہیں، ان کو لے آتے ہیں، آپ کا علاج کرا لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ عتبہ تم نے بات کر لی؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میری بات اس پہ آپ غور کریں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں۔ یہی شان ہے نا پیغمبری کی کہ بےہودہ باتوں کا کیا جواب دینا ہے جب باتیں ہی غلط ہیں، جب باتیں ہی وہ ایسی کر رہے ہیں کہ بھی تم بڑے سے بڑے گھر کی عورت تو سیدہ خدیجہ تھی، وہ تو خود چل کے حضور کے پاس نکاح کے لیے گئی ہے، تو حضور کو کسی دولت کی کیا ضرورت؟ سب سے بڑی دولت مند عورت مکے میں خدیجہ ہے۔ اگر حضور کو دولت کی ضرورت ہے تو سب سے بڑا تاجر حضرت ابو بکر ہے، اس کی ساری دولت حضور کے سامنے ہے۔ تو یہ تو ایک ایسے سوالات تھے نا کہ جس کا کوئی جواب دینا ضروری نہیں تھا۔ یعنی ایک طریقہ ہے کہ جب آدمی ایک بات ہی بےہودہ ہو تو پھر کیا جواب دے اس کا؟ جواب معقول بات کا دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے کہا بیٹھو، تم نے جو کہا ہے میں نے سنا، خاموش اب تم بھی خاموش بیٹھ کے سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، آپ پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے، اور جب اس آیت پہ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ حضور نے فرمایا اگر تم پھر بھی نہیں مانتے تو میں تم کو ڈراتا ہوں جیسے اللہ نے قوم عاد اور سمود پہ قہر نازل کیا تم پہ بھی آئے گا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ عتبہ کانپ گیا اور جلدی سے اپنا ہاتھ حضور کے منہ پہ رکھ دیا کہ بس یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کو اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں، مہربانی کریں بس کریں۔ اتنا ڈر گیا کہ ابھی شاید عذاب میرے اوپر نازل ہو جائے گا۔ اور وہاں سے اٹھا تو مکے والے سردار جو تھے وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی عتبہ کا چہرہ وہ نہیں ہے جیسے جانے کے وقت میں جا رہا تھا، اب تو بالکل وہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل نچڑ کے رہ گیا، اس میں تو خون ہی نظر نہیں آیا، کیا ہو گیا؟ تو ڈر گیا نا اللہ کے عذاب سے۔ جب وہ آیا تو انہوں نے کہا کہ سبوتا، کیا تم نے بھی حضور کا محمد مصطفیٰ کا دین قبول کر لیا ہے؟ تم پر بھی حضور کا جادو اثر کر گیا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، کوئی جادو وادو نہیں، بیٹھو بات سنو۔ واللہ ما ہوا بشاعر ولا ساحر ولا کاہن، کہنے لگا بات سنو، خدا کی قسم میں محمد مصطفیٰ شاعر نہیں، نہ اس کا کلام شعر ہے، نہ ساحر ہے، نہ سحر ہے، نہ کاہن ہے، وہ جو کہتا ہے سچ ہے۔ خلو سبیلہ، میرا کہنا مانو، اگر تم مسلمان نہیں ہونا چاہتے نہ ہو، لیکن محمد مصطفیٰ کے راستے میں بھی نہ آؤ، چھوڑ دو راستہ۔ اگر عرب کے قبائل نے
اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کی طاقت کو ختم کر دیا، شہید کر دیا، تمہارا مقصد حل ہو گیا۔ اور اگر حضور کامیاب ہو گئے اور حضور کی حکومت بن گئی، سلطنت بن گئی، تو تمہاری عزت ہے، تمہارے قبیلے کا تو ہے وہ۔ تو اب میرا مشورہ یہ ہے کہ حضور کے راستے میں نہ آؤ۔ ایک مسئلہ کر لو کہ وہ اپنی تبلیغ فرماتے رہیں، تم اپنے باپ دادے کے دین کو پکڑے رہو، لیکن حضور کی مخالفت چھوڑ دو۔ جب تم مخالفت چھوڑ دو گے تو اس کے دو نتیجے نکلیں گے کہ اور قبیلے تو دشمن ہیں نا، وہ لڑیں گے حضور سے، اگر وہ کامیاب ہو گئے تمہارا مقصد بھی حل ہو گیا، تم بدنامی سے بھی بچ گئے کہ دیکھو جی اپنے خاندان کے ایک بندے کو قتل کر دیا۔ اور اگر وہ سارے قبائل ہار گئے اور حضور کی حکومت بن گئی تو ملککم عزکم، اس کا ملک تمہارا ہے، اس کی عزت تمہاری ہے، اس کا شرف تمہارا ہے، تم اس کے قبیلے کے نہیں ہو۔ لیکن ان کو کہاں بات سمجھ آتی تھی، انہوں نے کیا بات ماننی تھی؟ تو قرآن مقدس کی یہ سورت مبارکہ جو ہے حوامیم سے ہے، اور حامیم پر ہم الحمدللہ پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور اس کا معنی جو ہے حقیقی وہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ بہت سارے علماء نے تراجم کیے ہیں کہ یہ اسماء اللہ کا مخفف ہے، ہے سے حنان ہے اور میم سے منان ہے، یا حامیم سے ہم الامر وجاء النصر فعلینا لا ینصرون ہے۔ بڑی تعویلات کی ہیں، لیکن وہ محض نہ قرآن میں ثابت ہے نہ حدیث میں ثابت۔ اب اس آیات میں آپ دیکھیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یعنی قرآن اتارا ہے کس نے؟ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ جیسے کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہیں فرماتے ہیں تنزیل من حکیم حمید، اور کہیں فرماتے ہیں قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، لیکن یہاں فرماتی ہیں دونوں صفتیں رحمان بھی اور رحیم بھی۔ تو جب بڑا مہربان نہایت رحم والا جب کتاب اتاریں گے تو اس میں بھی رحمت ہوگی، ہدایت ہوگی۔ کتاب فصلت آیاتہ، ایسی کتاب فصلت جس کی آیات جدا جدا ہیں۔ کیا معنی؟ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے عقائد ہیں، احکام ہیں، قصص ہیں، اخبار امم الماضیہ، یہ سب علیحدہ علیحدہ ہیں۔ عقائد کا بیان الگ ہے، احکام کا بیان الگ ہے، قصص کا بیان الگ ہے، تو یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں، یہ نہیں کہ خلط ملط ہو جائیں، سمجھ نہ آئے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کتاب فصلت، فصلت کا معنی بینت، جس کی آیات کو اللہ نے حضور کی زبان سے بیان کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے، جس میں کوئی لبس نہیں، التباس نہیں، اختلاط نہیں کہ بات سمجھ نہیں آتی۔ کتاب فصلت آیاتہ، اور وہ کتاب کیا ہے؟ قرآن، اور وہ قرآن کس زبان میں ہے؟ فرمایا عربیہ، اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے۔ جیسے دوسری جگہ بھی اللہ نے وضاحت فرما دی انا جعلناہ قرآنا عربیا، اور تیسری جگہ بھی اللہ نے وضاحت فرما دی نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی
مبین۔ اللہ نے قرآن عربی، کیونکہ مخاطب بھی عربی، نبی بھی عربی، ملک بھی عرب، تاکہ ہر بات کو سمجھ سکیں، ان کو ایک ایک لفظ کا پتہ چل جائے۔ لیکن جب کوئی دشمن ہو، مخالف ہو، یاد رکھو وہ اعتراض کرنے سے باز نہیں آتا۔ اگر اللہ قرآن فارسی میں نازل کر دیتے، اللہ سریانی میں، عبرانی میں، کسی اور زبان میں، کہتے جناب یہ پتہ نہیں کون سی زبان ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ اور جب اللہ نے قرآن عربی میں اتار دیا، اب بھی اعتراض کرتی ہیں، کہتے ہیں اگر اللہ کی وحی ہوتی تو کسی دوسری زبان میں ہوتی۔ نبی پاک عربی ہیں، خود بناتے ہیں اور بنا کے ہمیں سنا دیتے ہیں۔ یعنی اعتراض جو کرنا ہے نا کسی شکل میں، ماننا ہی نہیں نا کہ اگر دوسری زبان ہو تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور اگر عربی میں تو کہتے نبی پاک تو خود عربی ہیں جی، آپ بنا لیتے ہیں تو اللہ نے کہاں اتارا ہے۔ کیوں؟ دشمن جو ہوتا ہے نا، یاد رکھو باطل نے ہر حال میں اعتراض کرنا ہوتا، کیونکہ جب بات یہ ہے کہ میں نہ مانوں، حالانکہ بڑی واضح بات تھی کہ قرآن عربیا لقوم یعقلون۔ اللہ نے فرمایا کہ ظالموں، ہم نے تو قرآن عربی میں اتارا ہے، سب کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن لقوم یعلمون، اس سے فائدہ صرف وہ اٹھا سکتے ہیں جو علم والے ہیں، سمجھ والے ہیں۔ جن کے دماغوں میں بغض بھرا ہوا ہو، قرآن کیا فائدہ دے گا؟ قرآن تو فائدہ تب دے گا جب طالب بنو، جب علاج کرانا چاہو تو دوا فائدہ دے گی، علاج ہی کرانا نہ چاہو، ڈاکٹر کو بھی نہ مانو، دوا کو بھی نہ مانو، علاج بھی نہ چاہو تو پھر کیسے فائدہ ہو سکتا ہے؟ باقی تمہیں شک ہے کہ اللہ کے نبی نے بنایا ہے تو آپ ایسا کریں، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم لوگوں کو شک ہے کہ ہم نے جو قرآن اتارا ہے یہ اللہ نے نہیں اتارا بلکہ نبی پاک نے بنایا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ایسا کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی قرآن کے برابر ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ تم بھی عربی ہو، تمہارے اندر بھی بلیغ ہیں، ادیب ہیں، فصیح ہیں، تم بھی بناؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا ساری مخلوق سے مدد لے لو، ساری جزیرہ عرب کے لوگوں کو اکٹھا کر لو، ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ جب تم نہیں بنا سکتے تو ثابت ہو گیا کہ نبی پاک نے بھی نہیں بنائی بلکہ اللہ کا قرآن ہے۔ لیکن اصل افسوس کی بات یہ ہے قرآن سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں لقوم یعلمون، جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت دینے والی ہے لیکن کن کو؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرے نہ قرآن سنے نہ تو قرآن کیسے ہدایت دے؟ اب دیکھو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن جب جنات نے غور کیا اور کہا چپ کرو، سنو تو صحیح کیا پڑھ رہا ہے، جب حاضر انصتو، نے کہا چپ کرو چپ کرو، اور جب حضور نے نماز کا سلام پھیرا سب کے سب آ گئے، حضور کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے، واپس گئے اپنی قوم کو کہتی ہیں انا سمعنا کتابا، ایک دفعہ سنا ایمان آ گیا۔ کیوں؟ وہ سننا چاہتے ہیں، حالانکہ جن ہیں، انسان بھی نہیں ہے، لیکن تم سننا ہی نہ چاہو، سمجھنا ہی نہ چاہو تو قرآن کیسے اثر کرے؟ اب دیکھیں دنیا میں ہندو ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، اور دنیا کے اندر مختلف مذاہب ہیں، جب وہ قرآن سننا نہ چاہیں، قرآن سمجھنا نہ چاہیں تو کیسے ہدایت ملے؟ ان میں سے جو بندہ سچے دل سے قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، ابھی قرآن ختم نہیں ہوتا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جب آؤ تو صحیح نا، اس لیے فرمایا کہ قرآن ہے اور عربی لقوم یعلمون،
بشیرا ونذیرا، قرآن خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو اور ڈرانے والا ہے کافروں کو، منکروں کو۔ اتنا بڑا تین قرآن کی یاد رکھیں، تین صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ پہلی صفت کیا تھی؟ عربیًا، قرآن عربی ہے۔ دوسری صفت کیا تھی؟ بشیرًا، قرآن خوشخبری دینے والا ہے۔ اور تیسری صفت کیا تھی؟ نذیرًا، کہ جو نہ مانتے ہوں، انکار کرتے ہوں، ان کو ڈرانے والا ہے۔ ایسی صفتوں والا کلام ہے، لیکن فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن ان کی اکثریت نے منہ پھیر لیا، اعراض کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ سننے کا معنی یہ ہے، سننے کا مطلب ماننا ہوتا ہے۔ کوئی سنتا رہے نہ مانے تو گویا نہیں سنتا، اس لیے قرآن کہتا ہے فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اب دیکھیں کافروں نے بھی تین چیزوں کا ذکر کیا ہے، کیا؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، وہ کہتے ہیں ہمارے دل جو ہیں ان پر غلاف چڑھا ہوا ہے، آپ کی بات اندر جاتی نہیں، ہم کیا کریں؟ فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، یہ جو آپ توحید کی دعوت دیتے ہیں، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم سارے خدا چھوڑ دیں، سارے مشکل کشا چھوڑ دیں، سارے حاجت روا چھوڑ کے ایک کے دروازے پہ آ جائیں، اس بات کے سننے سے ہم اس لیے مجبور ہیں، ہمارے دلوں پہ غلاف ہے۔ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور ہمارے کانوں میں سکل ہے، بوجھ ہے، کانوں میں آواز جاتی نہیں، دل سمجھتا نہیں۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور تمہارے ہمارے درمیان میں حجاب ہے، دیوار ہے، نہ ہم ادھر جا سکتے ہیں نہ آپ ادھر جا سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ اپنے دین پہ چلتے رہیں، آپ اپنے طریقے پہ چلیں، ہم اپنے طریقے پہ چلیں گے، ہمیں آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، ہمارے دلوں پہ بھی غلاف ہے۔ یاد رکھ، اصل بات کیا ہے؟ یہ استہزاء کر رہے ہیں، ورنہ کون سا ان کے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے تھے، کون سے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی تھی کہ نہیں سنتے تھے؟ استہزاء۔ اور جی ہم کیا کریں، سنیں کیسے؟ اندر آتی نہیں آواز، اور یہ ہمارے دل کے اندر داخل ہی نہیں ہوتی، اور پھر تمہارے ہمارے درمیان میں اتنا بڑا پردہ ہے، اتنا بڑا حجاب ہے کہ وہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سن ہی نہیں سکتے۔ اچھا، یہاں تو کافر خود کہہ رہے ہیں، لیکن ایک دوسری جگہ قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، اور کسی جگہ قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے مہر کر دی ان کے دلوں پر بھی، آنکھوں پہ بھی پردے ڈال دی۔ یاد رکھ، یہ کافر کہہ رہے ہیں استہزان، اور وہاں جو ہے سزا ہے کہ جب تم سننا نہیں چاہتے، استہزاء کرتے ہو، تو اب ہم نے بھی مہر لگا دی ہے کہ حق بات داخل ہی نہیں ہوگی۔ تم سننا چاہو تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے نا، تم میرے راستے پہ چلو، ایک قدم آؤ تو اللہ تمہیں ہدایت کے راستے کھول دے گا۔ لیکن تم تو کہتے ہو کہ پردے کہتے ہو، تو پھر ہم حقیقتاً مہریں لگا دیتے ہیں کہ تمہارا حق بات واقعی داخل ہی نہیں ہوگی، تو وہاں بطور سزا ہے یہ جو کافر کہے۔ اب دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو کہہ دیں کہ میں بھی تو تمہاری طرح انسان ہوں، میرے ہاتھ میں نہیں کہ تمہارے دلوں کے قفل توڑ کے ان کے اندر قرآن داخل کر دوں، یہ میرے ہاتھ میں نہیں۔ دلوں کے پھیرنے والی اس کی ذات ہے، وہ چاہے تو پھیرے، نہ چاہے تو نہ پھیرے، ہم کیا کر سکتے۔ اسی لیے حضور اکثر دعا فرماتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب والابصار
ثبت قلوبنا علی دینک، بعض روایت صرف قلوبنا الی طاعتک، کہ دلوں کے پھیرنے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ اور ایک صحیح حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں القلوب بین اصابع الرحمن، انسانوں کے دل تو اللہ کی انگلیوں میں ہیں، جدھر چاہیں پھیر دیں، چاہیں تو ہدایت دے دیں اور چاہیں تو گمراہ کر دیں۔ آپ اسی کو دیکھ لیں، جیسے علامہ اقبال بیچارہ کہتا ہے کہ بلال از حبش صہیب از روم، کہ بلال دیکھو حبش سے آیا، صہیب دیکھو روم سے آیا، ابو جہل سے مکہ، لیکن ابو جہل مکے میں پیدا ہوا، زمزم سے گھٹی لگائی گئی، زندگی اللہ کے کعبے کے سائے میں گزری، یہ جہنم کا سردار بن گیا اور وہ جنت کے حقدار بن گیا۔ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے وہ ہدایت عطا فرما دے، کہ وہ حبش سے آ رہا ہے، کوئی روم سے آ رہا ہے، سلمان فارس سے آ رہا ہے، کوئی کسی جگہ سے آ رہے ہیں، اور مکے میں رہنے والے، مکے میں پلنے والے، حضور کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کا قبیلہ بھی ہے، آپ کی قوم بھی ہے، اور آپ کے ایک ایک لمحے کو بھی جانتے ہیں، آپ کی صداقت، دیانت، امانت کو بھی جانتے ہیں، لیکن اللہ نے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو کہہ دیں کہ میرے بس میں تو نہیں ہے کہ میں تمہیں ہدایت دے دوں، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری جنس میں سے ہوں، میں بشر ہوں، اور لیکن میرا ایک اعزاز ہے، ایک مقام ہے، وہ کیا؟ یوحا الی، میرے اوپر وحی آتی ہے، اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے، اور اس وحی میں مجھے جو حکم ملتا ہے، ہدایت ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ مجھے جو وحی آتی ہے اس میں ایک ہی دعوت ہے کہ معبود برحق ایک ہے، تم بھی اسی کی بات کو مان لو، اسی کو اپنا خدا، اپنا حاجت روا مان لو، معبود برحق مان لو، اور جو شرک کر چکے ہو اس کا بخشش مانگو، کلمہ پڑھ کے ایمان لے آؤ۔ لیکن اگر تم شرک پہ رہو گے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ہلاکت ہے شرک کرنے والوں کے لیے۔ علماء کہتے ہیں ویل کے دو معنی ہیں، یاد رکھو، یا تو ویل بمعنی ہلاک ہے، یا ویل اسم وادن فی جہنم، جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس میں مشرکوں کو ڈالا جائے گا۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الذین لا یؤتون الزکاۃ، مشرکین جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ یہاں جو سوال ہے، علماء نے فرمایا کہ یہ کیسے بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ تو فرض ہی مدینے میں ہوئی ہے، اور تم یہ تو آیات ہی مکیہ ہیں، یہاں زکوٰۃ کا کیا مطلب؟ ایک مسئلہ یہ ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کفار جو ہیں وہ احکام فروعی کے مخاطب ہیں یا نہیں، یعنی کافروں کو بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا کہا جائے گا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جب ایمان ہی نہیں لے آئے، جب اصل ہی نہیں، تو باقی کیا دعوت دیں؟ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، تمام احکام کی ہم دعوت دیں، ہم نے اسلام کی دعوت دی، نہ لائیں، ہم ان کو نماز کا بھی کہیں گے، زکوٰۃ کا بھی کہیں گے، ہر چیز کا کہیں گے، نہیں مانتے نہ مانتے۔ اب یاد رکھیں اس کے دو جواب علماء نے دیے ہیں۔ ایک جواب علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ، اس میں کوئی شک نہیں، وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ مکے میں تھی، سورت مزمل کے اندر زکوٰۃ کا مسئلہ موجود ہے، ہاں نصاب جو بنا، تقسیم جو بنی، احکام کی تفصیل وہ مدینے میں آئی، ورنہ جیسے نماز مکے میں فرض ہوئی، جب حضور معراج کی رات تشریف لے گئے تو نمازیں فرض ہو گئیں، لیکن نماز کی تمیل اور تفصیل اور جماعت اور جمعہ اور ادا وہ تو مدینے میں ہوا، حالانکہ نماز تو مکے میں فرض ہو گئی، وہ تو معراج والی رات حضور کو ملی ہے، اور معراج جو ہے وہ تو ہجرت سے پہلے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم تھا،
اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ جیسے مال کی زکوٰۃ ہے، بدن کی بھی تو زکوٰۃ ہے نا، کہ آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اللہ کے راستے میں محنت کرے، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرے، یہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ ان کو شرمندہ کرنا تھا، کیونکہ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا اس کا خرچہ دینا بند کر دیتے تھے، اس پر کبھی امداد نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا مشرکین ایسے ذلیل ہیں، ایک تو میرا شریک بناتے، میرے نام لینے والوں کی مدد بھی چھوڑ دیتے، اس لیے فرمایا الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ اور بڑا سبب یہ ہے کہ جب آخرت پر ایمان نہیں تو کیوں اچھے کام کریں؟ ان کو تو پتہ ہے بس کھا رہے ہیں پی رہے ہیں مر جائیں گے، بس بات ختم ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں الذین لا یؤتون الزکاۃ۔ اور بعض علماء نے فرمایا وویل للمشرکین، شرک کر کے اللہ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا اور انفاق روک کے بندوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، یعنی یہ کافر ایسے ظالم ہیں، نہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں نہ بندوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان کے لیے اجر ہے، ثواب ہے، اور ایسا غیر ممنون کہ نہ ختم ہونے والا۔ ان کو اللہ جنت دیں گے، جنت کی نعمتیں دیں گے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی۔ ان کے لیے اجر دائم ہوگا، اجر دائمی ہوگا، نعمتیں دائمی ہوں گی، جنت دائمی ہوں گی۔ تو یہ سورت مبارک بھی عظیم شان سورت ہے۔ اللہ ہمیں اس کے پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ کہتے ہیں جی کہ حرم شریف میں جنازے کا جب اعلان ہوتا ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ طفل ہے، یعنی لڑکا ہے، حالانکہ یہ نہیں وضاحت ہوتی کہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، بچہ ہے، بچی ہے، تو اب آدمی کون سی دعا پڑھے گا؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے یہ بات کہ اعلان میں وضاحت ہونی چاہیے۔ اصل میں بات یاد رکھو، ایک بات تو یہ ہے کہ طفل ہو یا طفلہ ہو تو ویسے ہی معصوم ہے، ان پر کون سے گناہ ہیں؟ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ وہ جانتے ہیں کہ جو ایک ہی دعا ہے وہ خود اتنی بڑی جامع ہے کہ اس میں سارے الفاظ آ جاتے ہیں۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا، سب آ گئے۔ وہ تو ایک الگ دعائیں ہیں کہ اگر آدمی کو پتہ ہے کہ یہ لڑکا ہے تو کہے گا اللہم اجعلہ لنا سلفا واجرا، اللہم اجعلہ لنا شافعا مشفعا، اور اگر پتہ ہے کہ لڑکی ہے تو اللہم اجعلہا لہا لنا شافعا ومشفعا، ضمیر مؤنث کر دے گا یا ضمیر مذکر کر دے گا، جب بھی حقیق یا پتہ نہ ہو تو ایک جامع دعا ہے وہ سب کے لیے ہو گئی، اعتراض کس بات کا ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ دعا لہو لہا نہ پڑھے تو کیا ہو گیا؟ وہی ایک دعا کافی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ان کے اعلان میں یہ وضاحت ضروری نہیں ہے، ورنہ جنازے کی تو اتنی بڑی دعائیں ہیں آپ تو ساری پڑھتے ہی نہیں۔ اللہم نقہ عن الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایاہ من الماء والثلج والبرد، اللہم اکرم نزلہ وسع مدخلہ، اللہم بدل دارہ خیرا من دارہ وبدل اہلہ خیرا من اہلہ، اللہم لا تذلنا بعدہ ولا تفتنا بعدہ ولا تحرمنا اجرہ، اللہم ارحمنا اذا صرنا الہ۔ تو کئی دعائیں ہیں، وہ ضروری تو نہیں کہ ساری پڑھیں آپ، جو آپ نے پڑھ لی وہ سب کے لیے کافی ہے۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ شفا، اللہ ہر بیمار کو شفا دے،
اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ کہتے ہیں جی کہ میقات مدینہ سے احرام باندھا، ایک تو لا علمی تھی اور ایک سردی کی شدت تھی، تو آدمی نے سر پہ رومال رکھ لیا، اور بعد میں جب اس کو بتایا گیا تو اس نے وہ رومال ہٹا لیا۔ میرا بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ اگر عذر ہے، یہ تو نہیں نا اسلام کہتا کہ شریعت میں سردی میں مر جاؤ، یہ تو کہیں مسئلہ نہیں ہے، رکھ لیا تو رکھ لیا۔ اچھا بھول کے رکھا کوئی بات نہیں، اگر عمدن رکھا ہے پھر دیکھنا پڑے گا کہ کتنی دیر، 4 گھنٹے 8 گھنٹے، سارا دن ساری رات، کتنا؟ اگر آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے پھر بھی کچھ نہیں، ورنہ دل میں اگر شکوک و شبہات ہیں تو افضل یہ ہے کہ 2-4 ریال صدقہ خیرات کر دو تاکہ وہم میں مبتلا نہ رہو۔ مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، میں سفر میں تھا، عصر کی نماز کا ٹائم تھا، راستے میں مسجد ملا، جماعت نماز ختم ہو گیا، چند لوگ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے ان کو مسافر سمجھا، 2 رکعت کا نیت کیا، لیکن وہ امام بھی 4 رکعت پڑھا لیا، تو کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا، کون سا پہاڑ ٹوٹ گیا؟ تم نے 2 رکعت کہا تو امام تمہارے تابع تو نہیں ہے، تم امام کے تابع ہو، امام نے 4 پڑھایا، تم نے 4 پڑھ لیا، ٹھیک ہو گیا۔ بھئی مقتدی امام کے تابع ہے، تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آگے امام چونکہ مقیم تھا، چاہے تم مسافر ہو 4 پڑھو گے، وہ تو 2 رکعت تب پڑھو گے جب امام بھی مسافر ہو، تم نے مسافر سمجھا لیکن وہ مسافر نہیں تھا، لہذا تم نے ان کے پیچھے 4 پڑھنی، ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ با ادب اور پرہیزگار اور نمازی بن جاؤں، لیکن نہیں بن پاتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں اور دعا کریں اللہ سب کو اچھا بنائے، صالح بنائے۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ یہ کام جو ہے نا، ایک اصولی بات یاد رکھو، یہ اصلاح بتانے سے نہیں ہوتی، اس اصلاح کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ تم اللہ والوں سے جڑ جاؤ، تعلق رکھو اہل اللہ سے، اللہ کے قرآن میں درس میں آؤ، درس سنو، صالحین کی صحبت اختیار کرو، علماء کی صحبت اختیار کرو، اور ان کی صحبت میں کچھ دن گزارو، تاکہ خدا کی قدرت ہے کہ جب آدمی اہل اللہ کی صحبت میں آتا ہے نا جی، چاہے نہ چاہے اثر ہوتا۔ اب دیکھیں نا، یہ لائٹ جل رہی ہے، چاہے میں نہ چاہوں لائٹ کی روشنی تو آ رہی ہے، تو اسی طرح نور ایمان جو ہے وہ بھی تو ایک نور ہے نا۔ جیسے تم آگ کے قریب بیٹھے ہو، نہ بھی چاہو گرمی آ رہی، ایئر کنڈیشن کے سامنے بیٹھے ہو، نہ بھی چاہو ٹھنڈ لگ رہی، تو اسی طرح عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کا بھی یہی حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ سچے لوگ کون ہوتے ہیں؟ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، دین والے ہوتے ہیں، قرآن والے ہوتے ہیں۔ جب تم ان کی صحبت اختیار کرو گے نا تو خدا کی قدرت ہے، پھر صحبت کا رنگ چڑھتا ہے۔ وہ ایک محاورہ مشہور ہے نا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اگر تم برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے انہی جیسے بن جاؤ، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے انہی جیسے بن جاؤ۔ وہ بھی یہ بھی وہی سوال ہے کہ میری عبادت میں خشوع اور خضوع کی جو کیفیت ہے وہ پیدا نہیں ہوتی۔ میرا بھائی ایک بات تو یہ یاد رکھو کہ ہمیں نماز کا حکم ہے کہ ہر حال میں نماز پڑھو۔ اب نماز تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہماری ادا ہو جائے گی۔ اب خشوع اور خضوع تب پیدا ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ کے قرآن کے ایک ایک حرف پہ غور کرے، ہر تسبیحات میں غور کرے کہ آپ نے اللہ اکبر کہا تو پتہ ہو میں نے کیا کہا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ایک ایک لفظ پہ غور کرے۔ اسی طرح جب رکوع میں جائے تو سبحان ربی العظیم غور کرے، پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ تو خشوع کیسے پیدا ہوگا؟
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب دربار الہی میں کھڑا ہو، حضور نے فرمایا یہ تصور کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ تو یقین کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک عدالت میں کھڑے ہوں، مجسٹریٹ کے سامنے، جج کے سامنے، کورٹ میں کھڑے ہوں، کتنی مؤدب کھڑے ہوتے ہیں، کتنی جناب گردن جھکا کے مائی لارڈ اور کیا کیا کہتے ہیں، اور تم تو خدا کے سامنے کھڑے ہو، اور خیال موبائل کی طرف ہے، رومال بنانے کی طرف ہے، کبھی رومال ٹھیک کر رہا ہے، کبھی غترہ ٹھیک کر رہا ہے، کبھی ہاتھ ادھر باندھ رہا ہے، کبھی جیب میں دیکھ رہا ہے کہ موبائل ہے کہ نہیں ہے، کبھی بج رہا ہے اس کی گھنٹیاں بند رہا ہے، تو خشوع کہاں سے آئے گا؟ تو اس کے لیے بھی وہی بات ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ جب تم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، ان کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھو گے، ان کا قیام دیکھو گے، ان کا رکوع دیکھو گے، ان کا سجود دیکھو گے، ان کا اللہ کے آگے گڑ گڑانا دیکھو گے، عاجزی دیکھو گے، تضرع دیکھو گے، تذلل دیکھو گے، تمہارے اندر بھی پیدا ہوگا۔ اور جب تم یہ سمجھو کہ اچھا جی اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، آیا نماز پڑھی اور اتارا اور پھینکا اور بھاگ گیا، تو پھر کیسے خشوع پیدا ہوگا؟ اسی لیے یعنی آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جو تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ محدثین اور ائمہ مفسرین، فقہاء، اولیاء اللہ، ان کی تو عبادت کا رنگ ہی نرالا ہوتا تھا۔ اب خود اندازہ کریں کہ حضور جب تہجد پڑھتے 8 رکعت پڑھتے، اچھا رات کی تہجد ہے تو 4 رکعت ملا کے پڑھنا افضل ہے، اور دن میں اگر نماز پڑھیں تو 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے۔ اب حضور کی نماز دیکھیں، حضور کا قرآن دیکھیں کہ آپ تو ایسے قرآن پڑھتے تھے نا جیسے موتی گر رہے ہوں، اور پھر سورت بقرہ، سورت آل عمران، سورت النساء، سورت مائدہ، سورت انعام، یعنی 8 رکعتوں میں 8 پارے قرآن پڑھ لیا، کتنی دیر لگتی ہوگی؟ اور تم تو ماشاءاللہ امام اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دے نا، تو انہوں نے 2 رکعت فجر والی سنت پڑھنی ہو، ابھی امام غیر المغضوب علیہم الضالین بھی نہیں پہنچتے، یہ 2 رکعتیں مکمل کر کے امام کے ساتھ مل بھی جاتا ہے۔ یہ کون سی نماز ہے یار؟ یہ کون سی نماز ہے؟ ہو جی سنت پڑھنی تھی نا، وہ سنت پڑھنی تھی، فرض جو کھڑے ہو جائے ہو جائے، آرام سے فرضوں میں مل جاؤ، فارغ ہو کے سنت پڑھو۔ اور جب سنت پڑھ رہے ہو تو پورے شکوش ہو۔ اچھا اب دیکھیں کسی کا بھائی ہاتھ بھی کعبے کی طرف ہوں اور کانوں کے برابر اٹھے ہوئے ہوں، اور جب ہاتھ باندھے تو یہ درمیانی جگہ جو یہ آپ کی ہڈی کے اوپر آئے، ہاں سینے پہ باندھو حدیث میں موجود ہے، اور ناف پہ باندھو حدیث میں موجود ہے، اور تحت السرہ ناف سے نیچے باندھو حدیث میں موجود ہے، ہمیں تو کوئی جھگڑا نہیں۔ یہ لڑائی جھگڑے تو وہ کرتے ہیں نا جنہوں نے یا پارٹی بنانی ہو یا شہرت حاصل کرنی ہو، ورنہ جو حدیث میں ہے آمنا باللہ، خلاص بات ختم ہو گئی۔ تو اگر ایک آدمی حدیث پہ عمل کر رہا ہے تو کیوں اعتراض کرتا؟ باقی یہ کہتے ہیں کہ جس میں میں عمل کرتا ہوں وہ تو حدیث صحیح ہے، جس میں دوسرا کرتا ہے وہ ضعیف ہے، ابھی اس کو تو پھر اللہ ہدایت دے۔ اسی طرح وہ بھی کہہ سکتا ہے نا جس میں تم عمل کرتے ہو وہ ضعیف ہے، جس میں میں عمل کرتا ہوں وہ قوی ہے، تو کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے حدیث میں ہے، الحمدللہ اللہ نے آسانی کر دی حضور کی امت کے لیے۔ ہر آدمی کی کیفیت الگ ہوتی ہے، کسی کا قد بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کسی کا پیٹ بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کہاں کا غریب ہاتھ باندھے گا؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، آپ نے جھگڑا بنا دیا ہے امت کے لیے۔ اور جب امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو ایک ایک لفظ پہ غور کریں کہ امام کیا کہہ رہا ہے، اور نظر سجدے کی جگہ سے ہو۔ صحیح حدیث میں آتا ہے تم نے ادھر ادھر دیکھا تو اللہ بھی نظر پھیر لیتے، تو پھر خشوع خضوع کہاں سے پیدا ہوگا؟ اسی طرح جب رکوع میں جائیں تو نظر عین اسی جگہ ہو، ادھر ادھر نظر نہ جائیں۔ اگر آپ التحیات تشہد میں بیٹھے ہیں تو نظر دامن میں ہو، یعنی آپ کی درمی گود میں نظر ہونی چاہیے، اور جب سلام ہو تو امام کو سلام مکمل پھیرنے تو دینا۔ اب یہ تو نہیں کہ امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حجر اسود پہ بوسہ بھی دے لیا آپ نے، پھر کہتے ہیں جی نماز میں خشوع خضوع پیدا نہیں ہوتا، تو کیسے پیدا ہو؟ اچھا بوسہ دینا سنت ہے، فرض نماز برباد کرتی، کیا جہالت ہے؟ اچھا کسی کو مقام ابراہیم کے بعد خیال آ جاتا ہے وہیں سے طواف شروع کر دیتا ہے، کسی کو خیال میزاب رحمت کے ساتھ میں نے اشارہ نہیں کیا، کھڑا ہو گیا پھر اشارہ کرا۔ اس لیے ہمیشہ ایک ہی علاج ہے کہ صحبت اولیاء، صحبت صالحین اختیار کرو۔ جب تک تم اچھے لوگوں کی صحبت میں نہیں جاؤ گے علاج نہیں ہوگا۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم لا تجعلنا من القانتين، لا تردنا عن بابك خائبين، لا تجعلنا من الآيسين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صحبہ 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 صحبہ